نام نہیں رکھے. یہ با یزید بستامی کون ہے؟ یہ با یزید کون ہے؟ یہ ولی اللہ نہیں ہے، ابو یزید. اگر آپ مجھ پر اعتماد کریں، مجھے اچھا راوی سمجھ لیں، میں ممبر رسول پہ ہوں، باوضو ہوں، اللہ کے گھر میں ہوں. میں سن 1988-87 میں پہلی مرتبہ حج پہ گیا. باب عمر مسجد نبوی، یہاں مسجد نبوی ختم ہو جاتی تھی، باب عمر پہ مسجد نبوی، یہ باقی علاقہ بعد میں بنا ہے مسجد عمر. میں باب عمر سے داخل ہوتا تھا، باب عمر سے باہر نکلتا تھا. باب عمر سے نکل کے جب اس جانب میں دیکھتا تو ایک میڈیکل ہال تھا. میڈیکل ہال کو سعودیہ میں کہتے ہیں سیدلیہ. میڈیکل ہال کو کیا کہتے ہیں؟ سیدلیہ. میں نے اپنی آنکھوں سے بورڈ دیکھا ہے سیدلیہ یزید، سیدلیہ یزید یعنی یزید میڈیکل ہال. یہ مسجد نبوی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اس جانب ہماری طرف یہ شیعت نے اتنا پروپیگنڈا کیا کہ یزید کے نام کو گالی بنا دی. رکھو نا اپنے بچیاں دے نام یزید. ہاں تواڈے پتر جدو سکولیں جان تے لوگ کہنا یزید آ گیا ہے. ہاں جدو چھٹی ویلے تو لین جائے تے کہنا یزید ابا آ گیا ہے. میں لعنت بھیجتا ہوں اس عقیدے پہ جس میں یزید بھی لانتی نہیں. آپ اللہ کا قرآن پڑھیں، آج میں نے یہی موضوع بیان کرنا ہے. اللہ کا قرآن پڑھیں، 80 کے قریب تو آیات اس وقت میرے موبائل میں پڑی ہوئی ہیں. اس کے اوپر میری کتاب بھی ہے اور پورا ایک لیکچر بھی ہے نیٹ پہ پڑا ہوا ہے. 80 سے زائد ہو سکتی ہیں، کم نہیں. اللہ نے اپنے قرآن میں جتنی بھی لعنتیں برسائی ہیں نا، اللہ کی برسائی ہوئی ساری لعنتوں کا جو مرکز و محور ہے نا، وہ فقط آل محمد کے دشمن ہیں. اللہ کی بیچی ہوئی کوئی ایک لعنت ایسی نہیں، سنگل کرس ایک لعنت ایسی نہیں جو آل محمد کے دشمنوں کے علاوہ کہیں اور جاتی ہو. میں ذکر حسین کروں گا، ہر چوک پہ مولوی رہ گیا تیرا یزید میرے چوتے کی ناک میں. امام ابن حجر مکی یہ اہل سنت کے کٹر امام ہے. کٹر یار نارمل امام نہیں یار، کٹر امام ہے جس نے پوری کتاب لکھ دی شیعہ کے رد میں، السوائق کے مہر کا. اس کا معنی ہوتا ہے کڑکتی بجلیاں. پوری کتاب شیعہ کے رد میں، اور خانہ کعبہ کے بھی امام رہ چکے. سنیوں میں اس سے بڑا سخت امام میرے پاس کوئی نہیں. وہ بھی اپنی کتاب میں یزید کے بیٹے کا یہ خطبہ لے کے آئے. یہ میرے پاس موجود ہے. ایتھے کل پرسوں والی گل کوئی نہیں، ایتھے ہی دکھانا ہے میدان چے. اہل سنت کی 20 کتابوں کے حوالے میرے پاس موجود ہیں. جب یزید پلید لانتی مر گیا تو یزیدیوں نے اٹھا کے اس کے بیٹے کو تخت پہ بٹھا دیا. اسے کہتے ہیں معاویہ ثانی بھی، یعنی معاویہ بن یزید، کیونکہ یزید کے والد کا نام بھی معاویہ ہے، اس کے بیٹے کا نام بھی معاویہ بن یزید. جب اس کو تخت پہ بٹھایا تو اس نے سب اپنے دوست احباب، حلقہ احباب، عزا وقارب کو اکٹھا کیا، جمع کیا اور ان سے خطاب کیا. جملہ سنے ذرا، وہ یزید دے سکے پتر دی گل کرنا پہ. یزید کا بیٹا کہتا ہے یہ جو امر خلافت ہے، یہ جو تخت خلافت ہے، یہ تو نام میرے دادا کا حق تھا. اس نے بھی حبل اللہ کی رسی جو حضور کی آل اولاد ہے، وقت کے امام کے سامنے اس نے خروج کیا اور کہتا ہے نہ ہی یہ میرے باپ کا حق تھا. اس نے بھی وقت کے امام کو شہید کروا کے یہ تخت حاصل کیا. لہٰذا میں لعنت بیچتا ہوں اس تخت پہ. 2 روایتیں آتی ہیں. ایک روایت کہتی ہے کہ وہ تخت پہ لعنت بیچ کے تخت پہ تھوک کے اس نے جا کے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیا. کئی دنوں کے بعد جب دروازہ کھولا گیا تو اس کی لاش نکلی. دوسری روایت کہتی ہے کہ وہ تخت پہ لعنت کر کے جنگلوں میں چلا گیا اور وہیں جا کے مر کھپ گیا. کون بلا؟ یزید کا سگا بیٹا. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یزید کا سگا بیٹا اس کے تخت پہ تھوک کے خود جنگلوں میں جا کے مر کھپ گیا. یہ 13 صدیوں بعد یزید کو شہزادہ کہنے والے، یزید کو رضی اللہ کہنے والے، یزید کو جنت میں تون دینے والے، یزید کو لعنت سے بچانے والے، اے یزید دے نویں پتر کتھوں جم پہنے. یار 1300 سال سے کہتے چلے آ رہے ہو یزید پلید. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یزید غسل نہیں کرتا تھا؟ یزید وضو نہیں کرتا تھا؟ وہ غسل بھی کرتا تھا، وضو بھی کرتا تھا، نماز روزہ بھی پڑھتا تھا. تو پھر پلید کیوں؟ یارو ہر روز نہاتا تھا، غسل کرتا تھا. آپ کہتے ہیں یزید پلید. وہ پلید کیوں؟ اہل بیت سے دور ہوا نا.
ہائے ہائے، اللہ کا فرمان آ گیا کہ جو میرے مصطفیٰ کی اہل بیت سے دور ہو جائے، مولا حاجی صاحب ہیں، مولا حافظ صاحب ہیں، مولا قاری صاحب ہیں، مولا حاجی صاحب، علامہ صاحب، مفتی صاحب ہیں، اللہ نے کہا وہ حاجی ہو، حافظ ہو، مفتی ہو، علامہ ہو، فہامہ ہو، زاہد ہو، عابد ہو، جو مصطفیٰ کی آل سے دور ہو جائے یا جسے مصطفیٰ کی آل دور کر دیں، اللہ کی نظر میں وہی نجس ہے، وہی نجس ہے، وہی پلید ہے، وہی غلیظ ہے، وہی گندگی کا ڈھیر ہے۔ اگر اہل بیت کی محبت نہیں، مودت نہیں، عشق نہیں، تذہیر نہیں، توقیر نہیں، ادب نہیں، احترام نہیں، ساری زندگی غسل کرتا رہے، ساری زندگی وضو کرتا رہے، اگر حب اہل بیت نہیں، کل بھی پلید تھا، آج بھی پلید ہے، قیامت تک پلید رہے گا۔ یہ گھروں میں ہو سکتا ہے میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہوں، یہ 14 ہیں اللہ کا نور۔ کیا ہے یہ؟ میں نے حدیث آگے جا کے پڑھنی تھی لیکن میں سمجھاتا ہوں، یہ 14 اللہ کا نور ہے۔ اللہ کے نور سے، اللہ نے اپنے نور سے 14 کو بنایا، پھر ساری کائنات کو ان کے قدموں کی خیرات سے بنایا۔ یہ مائیں بہنیں بیٹیاں باجیاں سن رہی ہیں، یہ جس برتن میں اللہ کا نور دودھ ڈالتی ہیں، دودھ اللہ کا نور ہے، اس برتن کو مانجتی ہیں، صفائی کرتی ہیں، ستھرائی کرتی ہیں، پھر اللہ کا نور ڈالتی ہیں۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں کہ بلا نور کی خاصیت یہ ہے، نور کی خوبی یہ ہے، نور گندی جگہ پہ رہتا نہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے، آپ برتن نہ دھوئیں، روٹیاں ڈال دیں، برتن نہ دھوئیں، چاول ڈال دیں، برتن نہ دھوئیں، سیب ڈال دیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ برتن گندا ہو، اللہ کا نور نہیں آتا۔ پتا چلا جن کے دلوں میں 14 کی حب نہیں نا، ان کا یہ برتن بڑا گندا ہے۔ تو آپ 14 کے نام پہ تن من دھن لٹاتے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے جسم میں تو ہو سکتا ہے میل کچیل ہو لیکن فواد بڑا پاک ہے۔ اب بدبختی ہے، میں تبلیغ کر رہا ہوں پوری دنیا میں، میں شیعہ سنی سے ہٹ کے تبلیغ کر رہا ہوں، اس گھر کی نوکری کر رہا ہوں، اب وہ بھی تبلیغ کرنے آئے ہوں ہاتھ جوڑ کے۔ ہم نے اہل بیت کو شیعہ سنی میں تقسیم کر دیا۔ ہم سمجھتے ہیں جو اہل بیت کا ذکر کرے شیعہ، مجھے کہتے ہیں لوگ میں کون سا نیا کام کر رہا ہوں، اہل بیت تار کی عظمت بیان کرتا ہوں، کہتے ہیں رافضی۔ شیعہ کے مجلس میں جاتا ہے کہ مفتی صاحب میرے دوست ہے، کہتے ہیں علامہ صاحب آپ شیعہ کے مجلس میں جاتے ہیں۔ میں نے کہا دنیا کا کوئی ایک شیعہ مجھے دکھا دے، ایک شیعہ جس کا دعویٰ ہو کہ اس کی مجلس ہے۔ یہ مجلس حسین ہے۔ اور اگلی بات سن لو، یہ جو محفل کا لفظ ہے نا، محفل یہ قرآن و حدیث کا نہیں، اتنا وثوق کے ساتھ نہیں۔ مجلس کا لفظ قرآن حدیث کا ہے، جو قرآن حدیث کا ہے اس کا آپ انکار کر رہے ہیں۔ مجلس کہتے ہیں جہاں چند لوگ مل بیٹھ کے اللہ اللہ کے پیاروں کا ذکر کریں۔ بولو یار، اس کا مطلب مجلس میں شیعہ سنی والی بات ہی۔ وہ کہتے ہیں جی شیعہ کا عالم، یہ ذرا مجھے دے دو، کہتے ہیں جی یہ شیعہ کا عالم ہے۔ میں نے کہا دنیا کا کوئی ایک بندہ بتا، ایک شیعہ بتا جس کا دعویٰ ہو کہ یہ اس کا عالم ہے۔ یارو کوئی میرے جانے کے بعد کسی کو مروڑ نہ اٹھے، اگر ہمت ہے، جرت ہے تو جب میں سنانے لگا ہوں نا اس کا انکار کرے اور سامنے آئے، میدان میں آئے، میدان میں اہل سنت کی کتابیں ایسے دکھا کے جاؤں گا، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، حاکم، قسطلانی، اسقلانی، سیوطی، بیہقی، طبرانی، قاضی عیاض، ابن حجر مکی، علامہ علوسی، فخر الدین رازی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی، مولانا مدودی، پیر کرم شاہ صاحب الازہری، ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل۔ حدیث کی دنیا کی کوئی کتاب لے کے آؤ میرے سامنے، میں بخاری کھول لیتا ہوں نا۔ ہمارے ہاں سیاہ ستہ اہل سنت میں کہتے ہیں 6 چوٹی کی کتابیں، صحیح کتابیں، ان میں پہلے نمبر پہ کہتے ہیں صحیح بخاری ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ قرآن کے بعد اس کا درجہ ہے۔ بے عشق علی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو، بخاری نہیں آتی۔